13ویں صدی عیسوی میں جب چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے عالم اسلام پر جلغار کی تو ترکان غز کا ایک قبیلہ کائی اپنا وطن خراسان چھوڑ کر ماہان چلا گیا۔ ماہان موجودہ روس میں ترکستان کے مشہور شہر مرو کے قریب ایک گاؤں تھا۔ جب منگولوں نے اس جگہ حملہ کیا تو اس قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ نے 597 ہجری بمطابق 1200 عیسوی میں اناطولیہ کا رخ کیا۔ اناطولیہ سے مراد موجودہ ترکی کا وہ حصہ ہے جو ایشیا میں شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ کو جہاد کی بڑی خواہش تھی، اسی غرض کے لیے وہ مشرقی اناطولیہ میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے 7 برس تک قیام کی، اور اس قیام کے دوران انہوں نے شمال کے عیسائیوں کا قلع کما کیا جو کہ اخلاط آ کر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے شمال کی بازنطینی یعنی کہ رومی حکومت سے ٹکر لی جس کا مرکز طرابزون یعنی کہ موجودہ ترکی کی ایک اہم بندرگاہ تھا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ نے شام کے مشہور شہر حلب کی طرف پیش قدمی کی۔ اس پر کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ حلب کی جانب اس لیے گئے تھے کیونکہ ایک تو ایران میں منگولوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی، دوسری یہ کہ سلیمان شاہ آخری صلیبی جنگ میں شرکت کے لیے بیت المقدس جا رہے تھے۔ جب سلیمان شاہ کا قافلہ حلب کے قریب دریائے فرات پر پہنچا تو سلیمان شاہ دریا پار کرتے ہوئے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل غازی اپنے بھائی سنگر تکن کے ساتھ کائی قبیلے کے 340 گھرانوں کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت سلجوقی تخت پر عظیم سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد تخت نشین تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ سیواس شہر کے قریب پہنچے تو یہاں ایک میدان میں انہیں 2 فوجیں آپس میں جنگ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک حریف طاقتور تھا جبکہ دوسرا کمزور۔ ارطغرل غازی نے کمزور حریف کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے فوجوں کے پرچموں اور سپاہیوں کی وضع قطع اور لباس سے بھی ان کی قومیت اور مذہب کا اندازہ لگا لیا ہو۔ بہرحال ارطغرل غازی کے پاس اس وقت صرف 444 سوار تھے، لیکن وہ اس مختصر سی فوج کو لے کر اس طاقتور فوج پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے جو ایک کمزور فوج کے سپاہیوں کو مار رہی تھی۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اس بڑی فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو یہی گمان گزرا کہ حریف کو کہیں سے تازہ دم سپاہیوں کی بڑی کمک حاصل ہو گئی ہے۔ اس زبردست فوج کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب میدان جنگ صاف ہوا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون لوگ تھے جو ایک نازک موقع پر رحمت کے فرشتے بن کر آئے۔ ایک لمبے تعارف کے بعد انکشاف ہوا کہ بھاگنے والی فوج منگولوں کی فوج تھی، اور ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی بہادری اور جواں مردی سے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو انعام کے طور پر رومیوں کے نزدیک سوغوت کا علاقہ عطا کیا۔ یہ سرسبز علاقہ دریائے سقاریہ کی بائیں جانب واقع تھا۔ گو کہ یہ کوئی وسیع علاقہ نہ تھا، لیکن بازنطینی یعنی کہ رومی سلطنت کی سرحد کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو ازبک یعنی کہ سرحدی سردار کا لقب دیا۔ ارطغرل غازی بہادر اور ہوشیار جرنیل تھے۔ ارطغرل غازی کے قیام کے کچھ ہی عرصے کے بعد نیکیا کے شہنشاہ اور سلجوقی سلطان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد اپنی فوجوں کے ساتھ سرحد کی جانب روانہ ہوئے، جس کے بعد ارطغرل غازی نے بھی اپنے سپاہیوں کی ایک جماعت تیار کی اور سلجوقی سلطان کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جلد سلجوقی سپاہیوں نے عیسائیوں کے ایک قلعے کراچہ حصار کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران کائی قبیلے کے سپاہیوں نے سلجوقیوں کی بڑی مدد کی اور ارطغرل غازی ہی کی مدد سے سلجوقیوں نے یہ قلعہ فتح کیا۔ کراچہ حصار کی فتح کے بعد سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کی بے حد تعریف کی۔ ارطغرل غازی جب سرحد پر رومیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو انہوں نے اس دوران اپنے نوجوان بیٹے عثمان غازی کو سلطان علاؤ الدین کی خدمت میں پائے تخت کونیا بھیجا۔ ارطغرل غازی جو کہ انتہائی بہادر، باصلاحیت اور نیک شخص تھے، انہوں نے کراچہ حصار کی فتح کے بعد بیلیجی قلعے کے ٹیکفور کو سلجوقی ریاست کو ٹیکس دینے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 1281 عیسوی میں کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد لوگوں نے سوغوت شہر میں ارطغرل غازی کی اولاد میں سے عثمان غازی کو کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب کر لیا،
کیونکہ وہ ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی کو ہی قائی سردار کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ عثمان غازی کو اپنے والد کی جانب سے سلجوکیوں کا دیا ہوا ایک سرحدی عہدہ ملا جو کہ اس وقت چاروں اطراف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح نہایت بہادر اور طاقتور ترین سردار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی حکمت عملی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ انتہائی ثابت قدم اور صابر انسان تھے۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی۔ وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو اور ایک عالمی نظام قائم ہو جس کے جھنڈے کے نیچے عالم اسلام کے مسلمان امن کے ساتھ رہ سکیں، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عثمان غازی نے جب قائی قبیلے کی سرداری کو سنبھالا تو ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہمسائے یعنی کہ پڑوسی رومن جاگیرداروں کے خلاف فتوحات کو بڑھائیں، لیکن عثمان غازی نے اپنا ارادہ ظاہر نہ کیا، اور یعنی شہر اور لیف کے قلعے کے رومن ٹیکفروں اور کمانڈروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ لیکن اس دوران اناگول کے ٹیکفر آیا نکولا نے سمجھ لیا کہ عثمان غازی در حقیقت تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی فوجوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ رومی زمینوں کو فتح کر سکیں۔ اس لیے عثمان غازی کو روکنے کے لیے اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے عثمان بے کے کئی وفادار اور حامی ترک قبائل پر حملہ کر کے ترکوں کو شہید کر دیا۔ رومی گورنروں کی جانب سے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر عثمان غازی نے اناگول کے گورنر آیا نکولا کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کی، اور وہ اناگول کو فتح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے والد ارطغرل غازی کے دوستوں اکچا کوچا، ترگو طلب، کونور الب اور عبد الرحمن غازی سے مشاورت کے بعد جنگی تیاری شروع کی، اور جلد وہ اپنی فوجوں کے ساتھ رومی سرحد میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کا سامنا آیا نکولا کے زیر کنٹرول رومی فوجوں کے گھات میں ہوا، جہاں ایک بڑی وادی کے دونوں اطراف سے درختوں میں چھپے رومی سپاہیوں نے اچانک عثمان غازی پر حملہ کر دیا اور ایک سخت جنگ شروع ہوئی۔ عثمان غازی اور ان کی فوج کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور بے شمار ترک اس حملے میں مارے گئے، جن میں عثمان غازی کا بہترین جنگجو بائے ہوجا بھی شہید ہو گیا، اور عثمان غازی بڑی مشکل سے رومی حصار کو توڑ کر اپنے سپاہیوں کو زندہ واپس لانے میں کامیاب ہوئے، اور یوں اس جنگ میں دونوں میں سے کسی بھی فریق کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس ابتدائی شکست کے بعد جب عثمان غازی واپس سوغوت شہر میں آئے تو وہ بے حد اداس تھے۔ وہ اپنے خیمے میں گئے اور خود کو خیمے میں بند کر لیا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور خوب گڑ گڑا کر روئے، جس کے بعد عثمان غازی کو نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئے۔ جب عثمان غازی رات کو سوئے تو انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے شیخ ایدابالی کے سینے سے ایک چاند نکلتا ہے جو کہ ان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ عثمان غازی کے سینے سے ایک تناور درخت نکلتا ہے۔ یہ درخت بڑا ہو کر ایک سایہ دار درخت بنتا ہے اور ایک دنیا پر چھا جاتا ہے۔ عثمان غازی صبح کو بیدار ہوئے تو وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور انہیں اپنا خواب بتایا۔ شیخ ایدابالی نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو سلطنت نصیب کرے گا، اور میری بیٹی تمہاری شریک حیات ہوگی۔ اس کے بعد عثمان غازی کا نکاح انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کے بعد عثمان غازی نے اپنی تلوار کو، جس سے انہوں نے بے شمار جنگیں جیتی تھیں، کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یوں عثمان غازی کی ہمت اور خود اعتمادی لوٹ آئی، جس کے بعد عثمان غازی نے کراچا حصار قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ کراچا حصار دراصل اناگول کی فتح میں بنیادی رکاوٹ تھا، اور عثمان غازی کو پہلے اس پر حملہ کر کے اسے ختم کرنا تھا۔ یہ قلعہ اناگول شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا، اور اسے اناگول شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا جاتا تو اناگول شہر کو فتح کرنا نہایت آسان ہو جاتا۔ چنانچہ کراچا حصار کی فتح کے لیے عثمان غازی نے اپنے چند ایک جانثار سپاہیوں کو رومی فوجیوں کے بھیس میں قلعے میں داخل کیا۔ عثمان غازی کے ان جانثار سپاہیوں نے رات ہونے پر شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس دوران عثمان غازی، جو کہ شہر سے باہر گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ اپنے 450 جنگجوؤں کے ساتھ تیزی سے شہر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے شہر میں موجود تمام عیسائی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
جس کے بعد عثمان غازی نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کی دیواروں کو گرا دیا، جس کے بعد ایناگول شہر غیر محفوظ ہو گیا کیونکہ اس کی اپنی دفاعی چوکی یعنی کہ کراچہ حصار تباہ ہو چکا تھا۔ یہ عثمان غازی کی پہلی فتح تھی۔ کراچہ حصار کے تباہ ہونے کے بعد ایناگول کے ٹیکفور آیا نکولا نے کلوچے حصار کے گورنر کو ایک خط لکھا کہ ہمیں مل کر عثمان کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو عثمان ہمارے علاقے چھین لے گا۔ آیا نکولا نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت عثمان کو ختم نہ کیا تو بعد میں گرے ہوئے دودھ پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یوں آیا نکولا اور کراچہ حصار کا گورنر عثمان غازی کے خلاف متحد ہو گئے۔ دونوں نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور متحد ہو کر انہوں نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے سوغوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ کلوچے حصار کی فتح کے بعد ایناگول شہر بالکل غیر محفوظ ہو گیا تھا کیونکہ اب ایناگول کو فتح کرنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس پر ایناگول قلعے کے ٹیکفور آیا نکولا نے اپنے ہمسائے کراچہ حصار قلعے کے ٹیکفور کو ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ تم اب بھی خاموش بیٹھے ہو اور تم کس انتظار میں ہو؟ عثمان ہمیں تباہ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو غلام بنا لے گا اور وہ تم سے تمہارا قلعہ کراچہ حصار بھی چھین لے گا۔ اگر ہم نے بروقت کارروائی نہ کی تو یہ ترک ہمارے شہروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس خط کے پڑھنے کے بعد کراچہ حصار کے گورنر نے آیا نکولا کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دونوں نے مل کر ایک فوج تیار کی، جس کے بعد دونوں کی فوجیں عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے اپنے شہروں سے روانہ ہوئیں۔ ادھر عثمان غازی کو بھی آیا نکولا اور اس کے اتحادی کے حملے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد عثمان غازی نے جلد دیوان بلوایا اور انہیں عیسائیوں کے حملے کی خبر دی، جس پر تمام ترک سرداروں نے عثمان غازی کو مشورہ دیا کہ ہم عیسائی لشکر پر گھات لگا کر حملہ کریں گے تاکہ اس طرح ہم ان عیسائیوں کی طاقت کو توڑ سکیں۔ عثمان غازی نے اپنے سرداران کے مشورے کو پسند کیا اور فوج کو جمع کرنے کے بعد وہ ایکیزے نامی پہاڑی پر جا پہنچے، جہاں عثمان غازی نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ عیسائی فوج پر گھات لگانی تھی۔ عثمان غازی کا یہ منصوبہ بڑا ہی شاندار تھا۔ اگر عثمان غازی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو رومیوں کی پیش قدمی کو کسی حد تک روکا جا سکتا تھا، سو ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور رومی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ ایک طویل انتظار کے بعد عثمان غازی نے دیکھا کہ مشرقی رومی فوج مٹی کے بادل کے ساتھ سامنے نمودار ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ رومی فوج عثمان غازی اور ان کے جنگجوؤں کے تیروں کے نشانے پر آتی ہے تو عثمان غازی اچانک حملے کا حکم دے دیتے ہیں اور مسلمان سپاہی دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حملہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ رومی فوج اس حملے کا سامنا نہیں کر سکتی۔ رومی فوج اس جنگ میں تعداد کے لحاظ سے عثمانیوں سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود عثمان غازی کے مختصر جانثاروں نے ان رومی سپاہیوں کو بھاگنے نہ دیا اور وہ میدان جنگ میں اپنے سردار کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جلد عثمانی سپاہیوں نے رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ہزاروں رومی سپاہی کائیوں کی تلواروں کا نشانہ بنے، لیکن اس شدید مارکے میں عثمان غازی کا بڑا بھائی سافچی بے ایک رومی سپاہی کی تلوار کی ضرب لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ سافچی بے کی شہادت کائیوں کے لیے ایک بہت بڑی قیامت تھی۔ اس شہادت پر عثمان غازی اور ان کے سپاہی شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے رومی فوجوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس حملے میں رومی فوج کا کمانڈر کالانوز عثمانیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ رومی کمانڈر کے قتل ہونے کے بعد رومی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ عثمان غازی نے جنگ میں ہزاروں رومی سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا، جبکہ بھاگنے والے سپاہیوں کا عثمان غازی نے تعاقب کیا اور جہاں کوئی رومی سپاہی نظر آیا اسے ختم کر دیا گیا۔ 1287 عیسوی میں ہونے والی ایکیزے جنگ میں عثمان غازی نے شاندار فتح حاصل کی اور آس پاس کے علاقوں میں عثمان غازی کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن عثمان غازی کے لیے جہاں یہ فتح خوشی کا باعث تھی وہیں یہ فتح عثمان غازی کے لیے غم کا باعث بھی بنی، کیونکہ اس جنگ میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی سافچی بے کو کھو دیا تھا، جو کہ عثمان غازی کے ساتھ بے حد پیار کرتے تھے۔ ادھر سلجوقی سلطنت کے پائے تخت کونیا میں سلطان غیاث الدین مسعود کو جب یہ خبر ملی کہ آیا نکولا نے اپنی فوجوں کے ساتھ عثمان غازی پر حملہ کیا ہے اور عثمان غازی نے نہ صرف آیا نکولا کو شکست دی بلکہ سینکڑوں سپاہیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رومیوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر قلانوس کو بھی انہوں نے مار دیا ہے۔ تو وہ عثمان غازی کی اس فتح پر بے حد خوش ہوئے، لیکن سلطان کو اس بات پر غصہ بھی آیا کہ بازنطینی فوج کیسے عثمان بے پر حملہ کر سکتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ کراچہ حصار کے ٹیکفروں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یہ کافر ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین مسعود نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ پائے تخت کونیا سے کراچہ حصار قلعے کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ ایک دن کے سفر کے بعد سلجوقی فوجیں کراچہ حصار قلعہ جا پہنچی۔ سلطان نے پڑاؤ کے بعد اپنی فوجوں کو کراچہ حصار قلعے کے محاصرے کا حکم دیا۔ ادھر عثمان غازی کی فوج بھی کراچہ حصار قلعے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی، جبکہ عثمان غازی کے کچھ دستے اب تک بھاگنے والے رومی سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین کے پاس پہنچنے کے بعد عثمان غازی نے سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان غیاث الدین کراچہ حصار کی فتح کے لیے پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور وہ اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لائے تھے تاکہ وہ اس قلعے کا محاصرہ کر کے اس کی دیواروں کو گرا سکیں اور اس قلعے پر اسلامی پرچم لہرایا جا سکے۔ سلطان نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ ممکن تھا کہ سلجوقی سلطان غیاث الدین مسعود عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کو فتح کر لیتے، لیکن محاصرے کے تیسرے دن سلطان کو اپنے پائے تخت کونیا سے کچھ ایسی خبریں موصول ہوئیں جس کی وجہ سے سلطان کو جلد یہ محاصرہ عثمان غازی کو منتقل کر کے واپس جانا پڑا۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ جب سلجوقی سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ کراچہ حصار قلعے کی فتح کے لیے کونیا سے نکلے تو ان کے آنے کے بعد الخانی منگولوں نے سلجوقی شہر ارغلی پر حملہ کر کے اس کی آبادی کو تہہ تہہ کر دیا تھا اور اب سلجوقیوں کا پائے تخت کونیا خطرے میں تھا۔ جب سلجوقی سلطان کو اپنے شہر کے تباہ ہونے کی خبر ملی تو سلطان نے جلد عثمان غازی کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ انہوں نے عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور محاصرے کے لیے لائے ہوئے تمام جنگی آلات انہوں نے عثمان غازی کو سپرد کیے اور خود اپنی فوجوں کے ساتھ وہ واپس پائے تخت کونیا کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان نے جانے سے پہلے عثمان غازی کو کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے پاس سعادت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں جو تمہارا اور تمہاری اولاد کا مقابلہ کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد سلجوقی سلطان پائے تخت کونیا واپس چلے گئے۔ پائے تخت کونیا واپس آنے کے بعد سلطان غیاث الدین نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، کیونکہ ارغلی پر حملے کا سلطان غیاث الدین کو بے حد افسوس اور دکھ تھا۔ سلطان نے سلجوقی سپاہیوں کے سامنے ایک پرزور تقریر کی، جس کے بعد جذبہ شہادت سے سرشار سلجوقی سپاہیوں نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 2 دن اور 2 راتوں تک جاری رہی اور ایک طویل مارکے کے بعد آخر فتح سلجوقی سلطان کو ہی حاصل ہوئی اور تتاری لشکر کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غیاث الدین نے اس جنگ میں الخانی منگولوں پر کوئی رحم نہ کیا، کیونکہ وہ ارغلی شہر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونے والا ظلم دیکھ چکے تھے۔ سلطان نے تمام منگولوں کو جو کہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھ لگے انہیں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر دوسری جانب عثمان غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کراچہ حصار قلعے کی دیواروں کو توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے جلد شہر پر قبضہ کر لیا اور کراچہ حصار کا گورنر عثمان غازی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، جس کے بعد عثمان غازی نے مال غنیمت کا کچھ حصہ اپنی فوجوں میں تقسیم کیا، جبکہ باقی کا حصہ انہوں نے اپنے بھتیجے اک تیمور کے ہاتھوں سلجوقی سلطان غیاث الدین کو بھیج دیا اور سلطان کو کراچہ حصار قلعے کی فتح کی خوشخبری بھی بھیج دی۔ سلطان نے مال غنیمت کو جمع کیا اور عثمان غازی کے بھتیجے اک تیمور کے ہاتھوں مزید جنگی ساز و سامان عثمان غازی کے پاس پہنچا دیا۔ کراچہ حصار قلعے کی فتح عثمان غازی کی دوسری بڑی فتح تھی۔ عثمان غازی نے اس شہر میں بہت سی اصلاحات کی اور یہاں پر موجود بڑے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور یوں شمال مغربی اناطولیہ کی سرزمینوں میں دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ عثمان غازی نے کراچہ حصار قلعے کی فتح کے بعد یہاں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت شروع کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے عیسائی باشندوں نے جب دیکھا کہ عثمان غازی بڑے ہی انصاف پسند اور غیر مسلموں پر رحم اور انصاف کرنے والے ہیں
تو وہ عثمان غازی کے انصاف سے بے حد متاثر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں کراچی حصار شہر ایک اسلامی شہر کے طور پر ابھرنے لگا۔ عثمان غازی نے جب کراچی حصار قلعے کو فتح کیا تو اس قلعے کی فتح کے بعد اس شہر میں مسلمان آباد ہونے لگے اور جہاں عثمان غازی کے شیخ ایدابالی کے طالب علم کو شہر کا خطیب مقرر کیا گیا۔ عثمان غازی کی اس فتح پر کراچی حصار کے عیسائی بے حد خوش تھے کیونکہ عثمان غازی ایک انصاف پسند حکمران تھے۔ کراچی حصار قلعے کے عیسائی شہریوں نے دوسرے تمام عیسائیوں کو بھی اس شہر میں بلا لیا جو کہ آس پاس کے دیہاتوں میں رہتے تھے۔ یوں عثمان غازی کی شہرت بازنطینی سرحد میں موجود ان قلعوں میں بھی ہونے لگی کہ ترکوں کا یہ حکمران بڑا ہی انصاف پسند اور عادل ہے، کیونکہ عثمان غازی ملک کی ترقی، انصاف اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ عثمان غازی کی رعایا چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، عثمان غازی کے لیے وہ دونوں برابر تھے۔ اسی وجہ سے شہری خوش تھے، راز سے محفوظ تھے اور لوگ آرام کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ تاجر بغیر کسی خوف کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کر رہے تھے۔ کراچی حصار قلعے کی فتح کے بعد عثمان غازی نے تراکلی اور گوینک شہر میں اپنی فوجیں روانہ کی، جنہوں نے تراکلی اور گوینک شہروں میں قبضہ کر کے اسے قیوں کی ملکیت میں شامل کر لیا۔ بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمان غازی کی فتح کی پالیسی سے بورسا اور ازنی کے شہروں میں خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ عثمان غازی کی فوجیں تراکلی اور گوینک شہر سے پائے تخت سقوط واپس آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد عثمان غازی نے کوئی مزید فتح نہ کی اور انہوں نے اگلے 7 سال تک بازنطینی سلطنت پر حملہ نہ کیا اور اس علاقے کے جاگیرداروں اور عیسائی ٹیکفروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ ادھر الخانی سلطنت کے پائے تخت تبریز میں 1295 عیسوی میں غازان خان نے الخانی سلطنت کا تخت سنبھال لیا۔ غازان خان منگول، چینی، عربی، فارسی، تبتی اور ترک زبان بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جلد غازان خان امام قطب الدین شیرازی امیر نوروز کی کوششوں سے مسلمان ہو گیا اور اس نے ہزاروں منگولوں کے ساتھ اسلام قبول کیا اور یوں اگلے 9 سال تک الخانی سلطنت مسلمان ہو گئی۔ ادھر اناطولیہ میں 1298 عیسوی میں الخانی سلطنت کے منگول گورنر سلیمیس نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ غازان خان کے خلاف بغاوت کر دی، جس پر اناطولیہ کے ترک جنگجوؤں نے الخانیوں کے خلاف منگول کمانڈر سلیمیس کی مدد کی، جبکہ مملوک سلطنت نے 20,000 گھڑسوار فوج بھیج کر الخانی باغی کمانڈر سلیمیس کی مدد کی۔ غازان خان نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے ایک کمانڈر قتلک شاہ کو روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بغاوت کے دوران سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد سوم تخت چھوڑ کر فرار ہو گئے اور یوں سلجوقی تخت خالی ہو گیا، جبکہ منگولوں کی یہ دونوں فوجیں ارض روم شہر کے قریب ایک میدان میں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طویل خونریز جنگ کے بعد آخر باغی کمانڈر سلیمیس کو شکست ہوئی اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ جب اناطولیہ میں الخانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور سلطان علاؤ الدین کیقوباد سوم نے تخت چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی تو سلجوقیوں کی رہی صحیح طاقت بھی جاتی رہی اور جو سلجوقی سلطان کے نہ ہونے پر مختلف امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لیں۔ دوسری جانب الخانی کمانڈر کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد باغی منگول کمانڈر سلیمیس کے سپاہی مغرب کی جانب فرار ہو گئے، جہاں انہوں نے عثمان غازی کی سرزمینوں میں قدم رکھا اور انہوں نے عثمان غازی کی اطاعت قبول کر لی اور عثمانی فوج میں شامل ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ عثمان غازی کی فوجی طاقت کا خوف بازنطینی ٹیکفروں کے دلوں میں بڑھتا گیا اور وہ اب عثمان غازی سے ڈرنے لگے۔ اسی سال یار حصار قلعے کے ٹیکفر نے بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کے ساتھ اتحاد کرنے کے ارادے سے اپنی بیٹی ہولوفیرا کی شادی طے کر دی۔ ویسے کہنے کو تو یہ صرف ایک شادی تھی، لیکن اس شادی میں اصل منصوبہ عثمان بے کو دعوت دے کر انہیں شہید کرنا تھا۔ ایناگول، یار حصار اور بیلیجک قلعے کے ٹیکفروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ عثمان غازی جو کہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کو ہم اس شادی میں دعوت دیں گے، اور انہوں نے اس شادی کے دوران عثمان غازی کو زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔
تاہم ہارمن قایا شہر کے ٹیکفر میخائل کوسس کی عثمان غازی کے ساتھ دوستی تھی اور ان کے عثمان غازی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ میخائل کوسس کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا گیا تھا، لیکن میخائل کوسس نے دوست ہونے کے ناطے دوستی کا حق ادا کیا اور اس نے عثمان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیسے رومی ٹیکفر شادی کے بہانے آپ کو زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں۔ جب عثمان غازی کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے کمانڈروں اور سرداروں کی مشاورت سے ایک شاندار منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے تحت بیلیجک قلعے میں جو خواتین تحائف لے کر جائیں گی وہ خواتین کے بجائے خواتین کے لباس میں ملبوس مجاہدین ہوں گے، اور مناسب وقت آنے پر مجاہدین اپنے ہتھیار نکال کر سپاہیوں پر حملہ کر دیں گے اور بیلیجک قلعے کا دروازہ کھول دیں گے، اور اس دوران بیلیجک قلعے کے باہر چھپے مجاہدین قلعے میں داخل ہو کر بیلیجک قلعے کو فتح کر لیں گے۔ اس منصوبے کا دوسرا حصہ شادی کی دعوت تھی، جس میں یہ طے پایا کہ عثمان غازی اس شادی میں جائیں گے اور تحفے کے طور پر وہ اپنے ساتھ تیل اور شہد کے بھرے ہوئے بیرل لے کر جائیں گے، لیکن ان شہد اور تیل کے ڈرموں میں دراصل عثمان غازی کے سپاہی ہوں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ جب رات کے سپہر تمام سردار اور ٹیکفر اور رومی سپاہی نشے میں دھت ہوں گے تو تب انہیں مار دیا جائے گا۔ اس منصوبے کا تیسرا حصہ اناگول شہر تھا، جہاں پر ترک و دلب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کریں گے۔ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر نے شادی کا یہ پروگرام بیلیجک قلعے کے ساتھ موجود ایک گاؤں میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر عثمان غازی بھی شادی کے لیے مکمل تیار تھے۔ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کو شہد اور تیل کے بیرل میں رکھ کر انہیں چھپا دیا اور وہ اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے اپنے شہر سوغوت سے روانہ ہوئے۔ عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے خواتین کے بھیس میں سپاہی جو کہ اس شادی کے لیے بیلیجک قلعے میں تحفے اور تحائف لے کر جا رہے تھے، وہ خواتین یعنی کہ عثمان غازی کے سپاہی بیلیجک قلعے میں ہتھیاروں کے ساتھ جو کہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے داخل ہوئے۔ یوں خواتین کے بھیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے ہتھیاروں سے لدے چکڑے شہر میں داخل کیے۔ اب چونکہ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کی شادی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ اور سپاہی شادی میں گئے ہوئے تھے اور بیلیجک قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یوں بیلیجک قلعے کو فتح کرنا مجاہدین کے لیے اب زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد خواتین کے بھیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے شہر کے محافظوں پر حملہ کر دیا اور اس دوران انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور باہر چھپے عثمان غازی کے مزید 100 مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ یوں بیلیجک قلعے کو بہت جلد فتح کر لیا گیا، کیونکہ اس دوران کائی سپاہیوں کو کسی بھی قسم کا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ادھر دوسری جانب رومی ٹیکفر بیلیجک قلعے کی فتح کی خبر سے بے خبر اپنی شادی میں عثمان غازی کو قتل کرنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا، تاہم وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں جال کے اندر ایک اور جال ہے اور عثمان غازی نے اس کے لیے بہترین جال بچھایا ہوا ہے۔ اس شادی کے دوران جب لوگ شراب کے نشے میں مدہوش ہونے لگے تو عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کو شہد اور تیل کے ڈرموں میں سے نکالا اور اپنے مجاہدین کے ساتھ انہوں نے اچانک شادی پہ آئے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کو مجاہدین نے پکڑ کر اس کا سر دھر سے الگ کر دیا اور جو عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق پہلے بیلیجک قلعے پر قبضہ ہو گیا اور اس کا ٹیکفر بھی مارا گیا۔ اس دوران اناگول شہر میں ترک و طلب نے سلجوقی سلطان کی طرف سے بھیجے گئے ہتھیاروں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ادھر عثمان غازی نے بھی وقت ضائع کیے بغیر یار حصار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اناگول شہر میں جہاں پر ترک و طلب اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے جب محاصرے میں شدت اختیار کی تو اناگول کے شہری جو کہ اپنے ٹیکفر آیا نکولا کے ظلم کی وجہ سے پریشان تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قراچہ حصار کے عیسائیوں کے ساتھ عثمان غازی کس قدر ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ کس قدر خوشحال ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اناگول شہر پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے تاکہ وہ آیا نکولا کے ظلم سے بچ جائیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس دوران عثمان غازی یار حصار قلعے کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوجوں کے ساتھ اناگول کی جانب بڑھنے لگے تاکہ وہ ترک و طلب کی مدد کر سکیں اور اناگول پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے۔ عثمان غازی کے آنے پر اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور اناگول شہر عثمان غازی کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔
اور اس محاصرے کے دوران ایناگول ٹیکفور مارا گیا۔ اس طرح عثمان غازی نے 3 شہروں کو فتح کر لیا اور ایناگول، بیلیجیک اور یار حصار قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ یوں عثمان غازی کی سلطنت کی سرحدیں اب تیزی سے پھیلنے لگیں۔ ادھر الخانی سلطنت میں کہا جاتا ہے کہ اسی سال جب عثمان غازی نے یہ فتوحات حاصل کی تھیں تو سلجوقی سلطان علاؤ الدین کے بعد سوم کو منگولوں نے اپنے پایہ تخت تبریز میں انہیں پھانسی دے دی۔ سلجوقی سلطان کی موت کے بعد سلجوکیوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اناطولیہ میں موجود سلجوکیوں کی یہ آخری سلطنت یعنی کہ سلاجقہ روم کا خاتمہ ہو گیا اور اناطولیہ میں امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ اس سیف الملوکی کے دور میں عثمان غازی نے اپنی ایک آزاد ریاست یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اپنے نام کے سکے جاری کیے اور یوں 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ اناطولیہ میں موجود سلجوقی سلطنت کا پہلا دارالحکومت ازنیک شہر تھا، جو کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران سلجوکیوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، جس کے بعد سلجوکیوں کو مجبوراً اپنا دارالحکومت ازنیک سے کونیا منتقل کرنا پڑا۔ تاہم سلجوکیوں کی بڑی خواہش تھی کہ ازنیک شہر کو وہ واپس حاصل کر سکیں، کیونکہ ازنیک شہر کو سلجوکی اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھتے تھے۔ ازنیک شہر جس نے سلجوکیوں کو پسپائی پر مجبور کیا تھا، اب وہ رومیوں اور سلجوکیوں کے درمیان ایک سرحد بن گیا تھا۔ تاہم خانہ بدوش ترک اکثر اپنے ریوڑ چڑھانے کے لیے رومی سرزمین میں داخل ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں سرحد کے اس پار اچھی سطح مرتفع کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اپنی مویشیوں کو چرا سکیں۔ دوسری جانب مشرقی رومی گورنر اپنی سرزمین پر ترکمانوں کی آمد سے بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے ترکوں کو روکنے کے لیے سرحد کے 7 قلعوں کی ایک لمبی قطار بنا دی تاکہ ترکمان رومیوں کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں۔ 1176 عیسوی میں سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان میرو کیفلون کی جنگ ہوئی، جس میں سلجوکی سلطان کلچ ارسلان کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کے ہزاروں سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ اتنے ہی سلجوکیوں کے ہاتھ قیدی بنے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد رومی شہنشاہ نے سلطان کلچ ارسلان سے امن کی پیشکش کی اور صلح کی درخواست کی، جس پر سلطان کلچ ارسلان نے صلح کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپنی پہلی شرط یہ رکھی کہ رومی سرحد کے قریب تعمیر کیے گئے تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا جائے، جس پر شہنشاہ نے ان تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا۔ ازنیک شہر کو فتح کرنے کی خواہش سلجوکیوں کے دل سے کبھی بھی نہ نکلی۔ انہوں نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن سلجوکی کبھی بھی ازنیک شہر کو فتح نہ کر پائے۔ لہٰذا کئی قبیلے کے سردار عثمان غازی نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ سلجوکی سلطنت کی جانب سے سرحدی علاقوں کے سردار اعلیٰ تھے۔ اناطولیہ میں سلجوکی سلطنت کے خاتمے کے بعد جب مختلف علاقوں میں گورنروں اور امراء نے خود مختار ریاستیں قائم کی، تو اس وقت عثمان غازی نے بھی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، جس کے بعد انہوں نے پہلے کاراچا حصار، یار حصار اور ایناگول شہر کو اپنی مدد آپ کے تحت فتح کیا۔ اور ان ابتدائی فتوحات کے بعد اب عثمان غازی کی نظر سلجوکی سلطنت کے پرانے پائے تخت ازنیک شہر کی جانب تھی۔ جب عثمان غازی نے اپنی سلطنت کے قیام کے بعد آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو بیتھینیا کے علاقوں کے عیسائی گورنر عثمان غازی سے خوف زدہ ہونے لگے، لیکن شہروں کے ٹیکفروں اور گورنروں کے علاوہ شہر کی عام آبادی عثمان غازی کے ساتھ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد عثمان غازی ان کے علاقوں کو فتح کر کے یہاں ان پر حکومت کرے۔ عثمان غازی کے دور کا ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ازنی کے گورنر نے اپنے عیسائی شہریوں پر ڈاکوؤں جیسا ظلم کیا۔ عثمان غازی کی حکومت کے تحت آنے والے رومی لوگوں نے بتایا کہ عثمان غازی نے انہیں مکمل مذہبی آزادی دی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، اور یوں باقی رومی علاقوں میں رہنے والے لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے شہروں کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ بیلیجیک، یار حصار اور ایناگول کی فتح کے بعد عثمان غازی نے آس پاس کے علاقوں میں اپنی فتوحات کو جاری رکھا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے 1301 عیسوی میں ینی شہر اور کوپری حصار قلعے پر حملہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں داخل کر لیا، جبکہ عثمان غازی نے ینی شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالخلافہ قرار دیا۔ ینی شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا پایہ تخت بنانے کے بعد اب عثمان غازی کا اگلا نشانہ ازنیک شہر تھا، جسے فتح کرنے کے لیے عثمان غازی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جلد عثمان غازی نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کیں اور وہ اس اہم ترین قلعے کو فتح کرنے کے لیے ینی شہر سے نکلے۔
عثمان غازی نے ازنیک شہر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس کی ناکہ بندی کرتے ہوئے انہوں نے ازنیک شہر کو آنے والے تمام راستوں پر ناکے لگا دیے اور یوں ازنیک شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کا تمام گزر بسر شہر کے اندر موجود غلے پر تھا، کیونکہ شہر سے باہر عثمانی فوجیں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بے چینی کے ساتھ ازنیک شہر پر حملے کر رہی تھی۔ عثمان غازی کے اس محاصرے کی خبر جب قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس دوم کو ملی تو وہ اس خبر سے بے حد پریشان ہوا۔ اس انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رومی شہنشاہ اندرونیکوس نے 7,000 کرائے کے فوجیوں کی ایک فوج تیار کی اور جلد شہنشاہ کی یہ نئی فوج بحری جہاز میں سوار ہو کر ازنیک شہر کو بچانے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئی۔ روانگی سے پہلے شہنشاہ نے بورسا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے ٹیکفروں کو پیغام بھیجا کہ وہ عثمان غازی کے خلاف جتنی زیادہ فوج ہو سکے جمع کریں تاکہ وہ عثمان غازی کو ختم کرنے کے بعد اپنے چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر سکیں، جس کے بعد ان عیسائی ٹیکفروں نے عثمان غازی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس دوران قسطنطنیہ میں عثمان غازی کا ایک جاسوس موجود تھا جس نے عثمان غازی کو ان تمام حالات سے آگاہ کیا کہ ایک بڑی فوج عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے جاسوس نے یہ بھی خبر بھیجی کہ بورسا اور اس کے آس پاس کے شہروں کے ٹیکفروں نے شہنشاہ کے حکم پر عثمان غازی کے خلاف فوج جمع کر لی ہے اور وہ شہنشاہ کے انتظار میں ہے۔ اس خبر کے بعد عثمان غازی پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں قسطنطنیہ سے آنے والے نئے لشکر کا خطرہ تھا، جبکہ مغربی جانب انہیں رومی ٹیکفروں کی جانب سے خطرہ تھا جنہوں نے عثمان غازی کے خلاف اپنی فوجوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ اس خبر نے عثمان غازی کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن جلد عثمان غازی نے اس مشکل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان غازی نے فوراً فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم ازنیک شہر کا محاصرہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد عثمان غازی اس محاصرے کو چھوڑ کر اپنی فوجوں کے ساتھ واپس ینی شہر چلے گئے۔ ادھر رومی فوجیں جمع ہو کر آنے والے رومی کمانڈر مزالون کے ماتحت ینی شہر پر حملے کے لیے جمع ہو گئے۔ عثمان غازی جلد اس لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے پائے تخت ینی شہر سے نکلے۔ 27 جولائی 1302 عیسوی کی رات کو عثمان غازی کی فوجیں بازنطینی سلطنت کی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوئیں۔ رات کو عثمان غازی نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مدد کی دعا کی اور صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے عثمان غازی نے اپنے ہرول دستے کو حملے کا حکم دیا۔ ادھر دوسری جانب رومی فوج کا کمانڈر مزالون لشکر کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بہترین گھڑسوار دستے تھے، جبکہ ان گھڑسوار دستوں کے آگے پیدل نیزہ بردار سپاہی تھے۔ یوں رومی کمانڈر مزالون نے عثمان غازی کے ابتدائی حملے کو روکنے کے لیے اپنے نیزہ برداروں کو سب سے آگے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ عثمان غازی کے سپاہیوں کو ایک ہی جھٹکے میں روک سکیں۔ جب عثمان غازی کا ہرول دستہ رومی فوج سے مقابلے کے لیے لشکر کے پاس پہنچا تو اس وقت رومی کمانڈر مزالون نے ایک چال چلی۔ اس نے سب سے پہلے تو عثمان غازی کے حملے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی عثمان غازی کا ہرول دستہ اس کے پیدل دستے کے ساتھ ٹکرایا تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہترین گھڑسوار دستوں کو دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہرول دستے کو گھیرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ اس دوران رومی فوج عثمان غازی کے ہرول دستے کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ عثمان غازی دور کھڑے جب انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج کے گھڑسواروں نے دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہرول دستے کو گھیر لیا ہے تو عثمان غازی اپنی باقی ساری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ عثمان غازی نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ رومیوں پر سخت ترین حملہ کیا۔ عثمان غازی کے میدان جنگ میں اترنے کے بعد ہرول دستہ جو کہ رومیوں کے نیزہ بردار دستوں کے ساتھ نبرد آزما تھا، اس نے یکدم پیچھے ہٹ کر باقی رومی فوج سے جنگ لڑنا شروع کر دی اور رومی فوج چاروں اطراف سے عثمان غازی کی فوجوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رومی جنرل نے اپنے نیزہ بردار دستوں کو حملے کا حکم دیا، تاہم نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عثمان غازی کے اس حملے سے بے حد گھبرا گئے تھے۔ عثمان غازی رومی گھڑسوار دستوں پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں ڈھالیں ٹوٹ رہی تھیں، گھوڑے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ اس دوران ایک بار پھر رومی کمانڈر نے اپنے پیدل دستوں کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس بار پھر پیدل نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ عثمان غازی اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں مرنے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے
और इन्होंने ढालें वहीं फेंकी और मैदान जंग से भाग निकले। इस दौरान रोमी फौज का बेशतर हिस्सा या तो उस्मान गाजी और इनकी सिपाहियों की तलवार का निशाना बन चुका था, जबकि बाकी के रोमी सिपाहियों ने उस्मान गाजी के सामने हथियार डालना शुरू कर दिए और यूं रोमी फौज ये जंग हार गई और यूं रोमी फौज का सिपह सालार मैदान जंग छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस्मान गाजी को इस जंग में एक शानदार फतह हासिल हुई। इस जंग में फतह के बाद बहुत सा माल गनीमत और कैदी उस्मान गाजी के हाथ लगे। उस्मान गाजी की इस अजीम फतह और इनकी शोहरत तमाम दुनियाए इस्लाम में फैल गई। उस्मान गाजी की इस अजीम फतह और सल्तनत उस्मानिया के क़याम की खबर सुनने के बाद दुनियाए इस्लाम के तमाम गोशों से मुजाहिदीन जोक दर जोक उस्मान गाजी की सल्तनत में हिजरत करने लगे। यूं थोड़े ही अरसे के बाद उस्मान गाजी की फ़ौजों की तादाद रोमी फ़ौज से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी और कुछ ही अरसे के अंदर सल्तनत उस्मानिया ने अस्करी, इक्तिसादी और सकाफती लिहाज से काफ़ी शोहरत और दौलत हासिल कर ली थी। बाज़ंतीनी सल्तनत के अनातोलिया में मौजूद शहरों में सबसे अहम तरीन शहर बोरसा, अजनीक यानी कि नाइकिया और अजमीद यानी कि नैकोमीडिया थे। ये जानते हुए भी कि ये शहर नाकाबिले तस्खीर हैं, इसके बावजूद उस्मान गाजी ने इन शहरों को फतह करने का फैसला किया। इसके लिए उस्मान गाजी ने पहले आसपास के देहातों और कस्बों पर कब्जा किया। फिर उस्मान गाजी ने सबसे पहले बोरसा शहर को फतह करने का इरादा किया। इसके लिए उस्मान गाजी ने बोरसा के इतराफ के इलाकों को पहले फतह किया। इसके बाद उस्मान गाजी ने बोरसा शहर के करीब मौजूद 3 अहम तरीन किलों कैस्टल, एंद्रिनोस और केट किले को फतह किया, जिसके बाद अब बोरसा शहर की फतह उस्मान गाजी के लिए कदरे आसान हो गई थी। इसके लिए उस्मान गाजी ने बोरसा शहर की नाकाबंदी शुरू कर दी और इसके करीब 2 नए किलों को तामीर करने का हुक्म दिया ताकि बोरसा शहर की नाकाबंदी करके इसे फतह किया जा सके। इन किलों की तामीर के बाद उस्मान गाजी ने यहाँ पर अपनी फौजों को जमा किया ताकि कोई भी कुमक या रसद इस शहर को ना मिल सके। उस्मान गाजी की गुज़श्ता फतूहात की वजह से अनातोलिया और मशरिक़ वुस्ता से हज़ारों जंगजू और मुजाहिदीन सल्तनत उस्मानिया में जमा हो चुके थे, जो कि अब उस्मान गाजी के हुक्म के मुंतज़िर थे। इन मुजाहिदीन को रोकना बहुत मुश्किल काम था, जो कि गज़ा और जिहाद की मोहब्बत में जल रहे थे। इन्हें अब इंतज़ार था तो उस्मान गाजी का था ताकि वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर नए शहरों को फतह कर सकें। इस दौरान चूंकि बोरसा के गिद्दो नवाह को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया था, इसलिए अजनीक और अजमीद के वो शहर जो अभी तक फतह नहीं हुए थे, अब इन शहरों की फतूहात के लिए उस्मान गाजी को किसी ऐसे इत्तेहादी की तलाश थी जो कि इन इलाकों और इन खित्तों को अच्छी तरह से जानता हो। इस गरज के लिए उस्मान गाजी ने हारमन काया किले के टेकफुर मिखाइल कोसस से मदद की दरख्वास्त की। मिखाइल कोसस जो कि एक रोमी टेकफुर था, लेकिन इसके उस्मान गाजी के साथ दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात थे। हारमन काया के टेकफुर मिखाइल कोसस अपने सिपाहियों के साथ उस्मान गाजी के पास यानी शहर जा पहुंचा। इसने न सिर्फ उस्मान गाजी को मदद देने का वादा किया, बल्कि इसने उस्मान गाजी को बताया कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। जब उस्मान गाजी ने सुना कि असाई किले का टेकफुर मिखाइल कोसस मुसलमान होना चाहता है, तो अब चूंकि मिखाइल कोसस उस्मान गाजी का दोस्त भी था, तो ये सुनने के बाद उस्मान गाजी बेहद खुश हुए, यहाँ तक कि उस्मान गाजी की खुशी से इनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। यूं उस्मान गाजी के हाथ पर मिखाइल कोसस ने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद मिखाइल कोसस का नया नाम अब्दुल्ला रखा गया। बोरसा शहर की फतह के लिए उस्मान गाजी ने कुछ ज़रूरी तैयारियां की और इन्होंने अब्दुल्ला, मिखाइल और साल्तु को हुक्म दिया कि वो और खान गाजी के साथ कराचा हिसार किले में रहें और शहजादे और खान की हिफाजत को यकीनी बनाएं। इधर उस्मान गाजी ने जंगी तैयारियों को मुकम्मल किया और वो अपनी फौजों के साथ लबलूचे नामी बाज़ंतीनी किले के सामने जा पहुंचे। यहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया। लबलूचे किले के ईसाई टेकफुर ने बगैर जंग लड़े और बगैर किसी मज़ाहमत के उस्मान गाजी के सामने हथियार डाल दिए और उस्मान गाजी ने बगैर जंग लड़े इस किले को फतह कर लिया। उस्मान गाजी इस फतह से बेहद खुश हुए। इसके बाद उस्मान गाजी अपनी फौजों के साथ आगे चले गए और 1305 ईस्वी में इन्होंने लेफ्के और चादरीलो इन दोनों किलों को फतह करके उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके बाद उस्मान गाजी ने अपनी फौजों के साथ मैकीसे किले का मुहासरा कर लिया
اور کچھ ہی دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یہاں سے عثمان غازی اق حصار قلعے جا پہنچے۔ یہاں کے عیسائی ٹیکفر نے عثمانی فوج کے سامنے سخت ترین مزاحمت کی اور اس نے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں عثمان غازی کی فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ تھوڑی دیر تک جاری رہی کیونکہ عثمان غازی کے مجاہدین نے جلد عیسائی لشکر کو منتشر کر دیا تھا اور عیسائی فوج قلعے کی جانب پیچھے ہٹنے لگی، اور ایک مختصر ترین محاصرے کے بعد عثمان غازی نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی اپنے لشکر کے ساتھ گیوے شہر جا پہنچے۔ یہاں کے عیسائی گورنر نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جس پر عثمان غازی نے اس شہر کا سخت ترین محاصرہ شروع کیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ واپس کاراچا حصار قلعے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ بازنطینی قلعوں کی فتوحات میں مصروف تھے تو اس دوران چوبدار تاتار نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ چوبدار قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور تھے۔ چوبدار درمیان کے راستے عثمانی سرزمین میں داخل ہوا تھا اور اس نے بازاروں کو لوٹ لیا اور عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ اس حملے کی خبر جب کاراچا حصار قلعے میں عثمان غازی کے بیٹے اورحان کو ملی تو وہ مخص چند 100 سپاہیوں کے ساتھ کاراچا حصار قلعے سے ان وحشی ڈاکوؤں کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے۔ شہزادے اورخان نے اپنے مجاہدین کے ساتھ ان ڈاکوؤں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ ان میں سے بیشتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ باقی ڈاکوؤں کو اورحان نے زندہ پکڑ لیا اور چاند ایک ہی زندہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی کا بیٹا اورحان قیدی ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ کاراچا حصار شہر لے آیا۔ یہاں اورخان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس دوران عثمان غازی بھی اپنی فوج کے ساتھ کاراچا حصار قلعے میں پہنچ چکے تھے، اور جب عثمان غازی کو اپنے اس بیٹے کی فتح کی خوشخبری ملی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اورحان ان کی سوچ سے زیادہ بالغ ہے اور اس نے میدان جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس پر عثمان غازی نے اپنے اس بیٹے کو سپاہیوں کا سردار مقرر کیا تاکہ اس کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آ سکیں۔ اس کے بعد عثمان غازی نے عبد الرحمن غازی، آکچا کوچا، کونور علب جیسے کمانڈروں کو اورحان کے زیر کمان انہیں کراسیس قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ شہر انتہائی ناقابل تسخیر جگہ پر موجود تھا، جہاں پر اس کے ایک طرف تو پانی تھا جبکہ باقی اطراف زمین تھی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو یہ مہم اس لیے سونپی تاکہ اس کی جنگی صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آئیں۔ اورحان اپنی فوج کے ساتھ جب کراسیس شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے فوج کا پہلا حصہ قلعے کے پیچھے جا کر چھپ گیا، دوسرے حصے نے قلعے کے سامنے درختوں میں چھپ کر گھات لگا لی، جبکہ فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ اورخان خود قلعے کے سامنے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ کراسیس قلعے کے ٹیکفر نے جب دیکھا کہ عثمانی فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اس نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک مختصر سی جنگ کے بعد اورخان نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، جس پر عیسائی ٹیکفر نے یہ سمجھا کہ عثمانی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ تقریباً یہ جنگ فتح کر چکا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ دراصل عثمان غازی کے بیٹے اورخان کی ایک چال ہے۔ شہر کے تمام سپاہی مال غنیمت کی لالچ میں عثمانی فوج کا پیچھا کرنے لگے کہ اسی دوران قلعے کے پیچھے موجود عثمانی دستے نے شہر کو خالی دیکھ کر تیزی کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر کراسیس شہر کو فتح کر لیا۔ ادھر جب اورحان بھاگتے ہوئے اپنی گھات لگائے ہوئے سپاہیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے چھپے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا، جس پر عثمانی سپاہی گھات سے باہر نکلے اور انہوں نے رومیوں پر چاروں اطراف سے حملے شروع کر دیے، جو کہ تیزی کے ساتھ عثمان غازی کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ اورحان غازی نے کراسیس قلعے کو کونور علب کے حوالے کیا اور خود اپنی فوج کے ساتھ اکیازی قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ آکچا کوچا فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ اکیازی شہر کا محاصرہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا اور آخر کار اورحان نے اس قلعے کا محاصرہ کونور علب کے حوالے کرتے ہوئے ہیندک قلعے کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ شہزادے اورخان نے ہیندک قلعے کے ٹیکفر کو امن کی پیشکش کی، لیکن ٹیکفر نے امن کی بجائے جنگ کا انتخاب کیا۔
جس پر اورہان نے اپنی فوجوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور جلد محاصرے سے تنگ آ کر شہر کے ٹیکفور نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شہر بھی عثمان غازی کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ 1314 عیسوی میں عثمان غازی نے بورسا شہر کا محاصرہ شروع کیا تھا۔ یہ محاصرہ کم و پیش 10 سال تک جاری رہا اور بالآخر 1324 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا گیا اور ترک فوج اورہان غازی کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بورسا شہر میں داخل ہوئی۔ عثمان غازی اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھے، لیکن وفات سے قبل اورہان یہ خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچے۔ عثمان غازی نے اورہان کی ہمت اور بہادری کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام عوام کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بورسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق عثمان غازی کو بورسا شہر میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ عثمان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری تھے۔ ان کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، انہیں قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں ان کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں ان کی دانشمندی عوام کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ان کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ عوام کی بہبودی ان کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی ان کا مطمئن نظر تھا۔ قرون اولا کے مجاہدین کی طرح ان کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت انہوں نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یعنی شہر میں ان کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جوہرات کی قسم کی کوئی چیز بھی ان کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑی بیل اور بھیڑیوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحے کے علاوہ پس یہی ان کی ساری کل کائنات تھی۔ عثمان غازی نہایت فیاض، رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب ان کی تلوار، جو کہ ابھی تک محفوظ ہے، ان کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔